حضرت امام حسین علیہ السلام کی جب پیدائش ہونے لگی، ام الفضل بنت الحارث بن عبد المطلب، یہ حضرت عباس جو چچا تھے رسول اللہ کے، ان کی زوجہ تھی۔ انہوں نے ایک دردناک خواب دیکھا اور بڑی پریشانی کی حالت میں رسول اللہ کی خدمت میں آئی تو کہنے لگی کہ میں نے خواب بڑا افسوسناک دیکھا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہاں کیا خواب دیکھا؟ نہیں میرے لیے بتانا بڑا مشکل ہے۔ تو حضرت فرمایا آپ مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں بیٹھی ہوئی ہوں اور آپ کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ کے گرا۔ حضرت فرمایا یہ تو بہت اچھا خواب ہے۔ خیر وہ خوش ہو گئی، یہ کون سا خواب ہے؟ کہ میرا ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے، وہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کی گود میں ہوگا، چونکہ خاندان کی بزرگ آپ ہیں، یعنی رسول اللہ کے چچا کی زوجہ تھی، تو جناب زہرا کی تو میرے خیال میں دادا بن جائے گی یا دادی بن جائے گی۔ تو چنانچہ یہی ہوا کہ بچہ ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ رہا، اور وہی ابتدا میں پرورش جناب یعنی ام الفضل بنت الحارث جو ہے وہ ان کی پرورش کر رہی تھی۔ یہ کہتی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوا تو میں نے بچہ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا، تو میں کسی کام کے لیے اس طرف گئی، جب پہلے میں نے مڑ کر دیکھا تو حیران ہوئی، رسول اللہ رو رہے ہیں، بچے کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے، رسول اللہ رو رہے ہیں۔ تو میں پریشان ہو گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ بچہ تو بڑا خوبصورت ہے، میں نے دیکھا ہے، اس میں کسی قسم کا عیب نہیں، نقص نہیں، تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا ابھی مجھے جبرائیل نے بتایا ہے کہ جو بچہ آپ کو بہت پیارا ہے، جس کے ساتھ آپ پیار کر رہے ہیں، یہ کربلا میں بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا۔ تو جناب زہرا پریشان ہو گئی، کہنے لگی بابا میرا بیٹا مارا جائے گا، آپ نہیں ہوں گے؟ کہا میں تو نہیں ہوں گا۔ کہا علی نہیں ہوں گے؟ کہا علی بھی نہیں ہوں گے۔ پھر فرمایا کیا میں بھی نہیں ہوں گی؟ فرمایا آپ بھی نہیں ہوں گی۔ پھر کہا کیا حسن بھی نہیں ہوں گے؟ تو فرمایا کہ نہیں حسن بھی نہیں ہوں گے۔ تو پریشانی کی حالت میں کہتی ہیں بابا میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ فرمایا اس کے جوانوں پر روئیں گے، اور بچے ان کے چھوٹے بچوں پر روئیں گے، اور عورتیں ان کی عورتوں پر روئیں گی۔ تو گویا کہ ابتدا ہی سے یہ بتایا گیا، اور رسول اللہ نے ام سلمہ کے ہاتھ میں ایک شیشی دی تھی جس میں کچھ مٹی تھی، فرمانے لگے یہ کربلا کی مٹی ہے، یہ اپنے پاس سنبھال کے رکھ لو، جس وقت یہ مٹی خون بچ جائے سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں میڈیا بھی نہیں ہوتا تھا، موبائل بھی نہیں ہوتے تھے، ٹیلی فون بھی نہیں ہوتے تھے، ٹیلی گرام بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو خبر تو کئی دنوں کے بعد ملتی تھی۔ تو جس دن شہید ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام، تو جناب ام سلمہ نے رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں اور وہ گریہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا میری جان آپ پر قربان، میرے والدین آپ پر قربان، یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے آپ نے وہ شیشی نہیں دیکھی؟ وہاں جا کے دیکھو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو وہ گئے، جا کے دیکھی شیشی کو، تو روتی ہوئی اپنے گھر کے صحن میں آئی۔ بنی ہاشم کی عورتیں کافی جمع ہو گئی۔ عام طور پر یہ شک ہے اس میں کہ امام کی کوئی بیٹی وہاں کربلا میں یعنی مدینہ میں تھی یا نہیں تھی، نام کیا تھا اس میں بھی شک ہے، لیکن ایک چیز جو ہے وہ کتابوں میں ملتی ہے، جب یہ لوگ گریہ کر رہے تھے تو امام کی ایک بیٹی کافی ضعیف کمزور تھی، عمر زیادہ نہیں تھی، بیمار تھی، چلنے پھرنے میں بڑی مشکل تھی، تو وہ اپنے کمرے سے اپنے کوٹھے سے جب نکلی ہیں تو سب نے رونا بند کر دیا ہے۔ تو انہوں نے ام سلمہ کے اپنے شانے پر آ کے ہاتھ رکھا، کہا نانی اماں آپ لوگ رو رہے تھے؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں، ایسے گریہ کر رہے تھے۔ تو اس وقت کہا کہ میں حسین کی بیٹی ہوں، مجھے پتہ ہے میرے بابا شہید ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے میں رو رہی ہوں۔